حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، ولأن اليد آلة التطهير فتسن البداية بتنظيفها، وهذا الغسل إلى الرسغ لوقوع الكفاية به في التنظيف. قال وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء لقوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يسم الله، والمراد به نفي الفضيلة، والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة، ويسمى قبل ويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح. قال والسواك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه وعند فقده يعالج بالإصبع لأنه فعل كذلك. قال والمضمضة والاستنشاق لأنه عليه السلام فعلهما على المواظبة، وكيفيته أن يمضمض ثلاثا يأخذه لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق، كذلك هو المحكي من وضوئه عليه السلام. ومسح الأذنين وهو سنة بماء الرأس عندنا خلافا للشافعي لقوله عليه السلام الأذنان من الرأس، والمراد بيان الحكم دون الخلقة. قال وتخليل اللحية لأن النبي عليه السلام أمره جبريل عليه السلام بذلك. وقيل هو سنة عند أبي حنيفة رحمه الله، جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، لأن السنة إكمال الفرض في محله والداخل ليس بمحل الفرض. قال وتخليل الأصابع لقوله خللوا أصابعكم كي لا تتخلها نار جهنم، ولأنه إكمال الفرض في محله. قال وتكرار الغسل إلى الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين، وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين، وتوضأ ثلاثا، وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم، والوعید لعدم رؤیته سنتاً. یہاں تک کہ عبارت میں وضو کی سنتوں کا ذکر کر رہے ہیں. جی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر کچھ وضاحت کرتے ہیں. پہلے سنن الطہارتی، طہارت یعنی وضو کی سنتیں. سنن سنت کی جمع ہے. وضو کی سنتیں، سنت یہاں فقہ میں کہیں گے وہ چیز کہ جس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام پر مواظبت فرمائی ہے، لیکن فرض نہیں ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی جو ہے وہ چھوڑا بھی ہے. اور فرض چھوڑنے سے چونکہ ادا نہیں ہوتا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فرض نہیں تھا اس لیے آپ نے چھوڑا. تو مواظبت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کام ثابت ہو، مواظبت کے طور پر جو امر ثابت ہو، اس کو کہا جائے گا یہاں پہ سنت. سنن رواتبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مواظبت فرماتے جائیں. جس کام پر یا جس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے اس کو سنن رواتبہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ سنت سے مراد وہی ہے کہ وضو کرنے کے معاملے میں جن باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے فرض کے علاوہ، یعنی آیت میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہے ان 4 چیزوں کے علاوہ جن باتوں پر آپ نے مواظبت فرمائی ہے وہ بطور سنت ہے. اور سنت فقہی طور پر اس کو بھی کہیں گے جو اکمال فرض کے لیے ہوتا ہے. سنت کس لیے ہوتا ہے؟ اکمال فرض کے لیے. ہاں، فرض میں کچھ کمی نہ رہ جائے، مکمل کرنے کے لیے. جی ہاں. تو اس لیے یہ کہیں مواظبت کا معنی پابندی بھی، ہاں پابندی بھی کرنا ہوتا ہے. پابندی ہمیشہ کی. جی ہاں جی ہاں. اچھا کیا بولتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوگا کسی فعل کے بارے میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی کی ہے، اب یہ سنت ہے کہ مستحب ہے. تو سنت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز جو ہے ایسی ہو کہ وہ محل فرض ہو. وہ محل کیا ہو؟ محل فرض ہو تو اکمال فرض ہوگا وہاں پہ. تو بعض چیزیں ابھی بیان کریں گے کہ جس کے بارے میں یہ کہا تو جائے گا سنت، لیکن پھر صاحب ہدایہ کہیں گے کہ یہ کام چونکہ محل فرض میں نہیں ہو رہا ہے تو اکمال فرض نہیں ہے. تو اکمال فرض نہیں ہے، اس لیے بعض فقہا نے اس کو سنت کے بجائے مستحب کہا ہے. جی
تو مطلب یہ کہ سنت وہی ہوگا جہاں محل فرض ہوگا، محل فرض ہی میں سنت ہوگی. جی ہاں، کیونکہ محل فرض ہوتا سنت جس کو فقہا کہتے ہیں، تو سنت کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اس لیے فرمائے تاکہ وہاں اکمال فرض ہو جائے. تو سنت کے سنت ہونے کی عقلی دلیل ہے اکمال فرض، یعنی جو قیاس سے اگر کسی چیز کو ہم سنت ہونا ثابت کریں گے تو اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ سنت وہ اس لیے ہے کیونکہ اکمال فرض کے لیے ہے. تو اگر کسی چیز پر حضور کی ہمیشگی ہے تو اس کو سنت کہنے کے لیے دیکھیں گے کہ جس کام پر ہمیشگی ہے وہ کام محل فرض میں ہوا یا محل فرض کے علاوہ میں ہوا. اگر محل فرض میں ہوا ہے تو ہمیشگی کے بعد اس کو سنت رواتبہ کہیں گے، سنت کہیں گے. اور اگر محل فرض میں نہیں ہے اور حضور نے اس پر مواظبت فرمائی ہے تو اس کو ہم مستحب کہیں گے فقہ کی زبان میں. ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا، اس کے علاوہ اور سنت پر تو کچھ باتیں آئی ہے کہ سنت صرف فعل کو کہیں گے یا تقریر کو بھی کہیں گے اور سنت یا حدیث کو بھی سنت کہیں گے. تو فقہی طور پر یہ ہے کہ ہر حدیث جو ہے سنت نہیں ہے نا. حدیثیں جو ہے مختلف ہے لیکن اس کو عوام کے لیے سنت کا درجہ نہیں دیا جائے گا. جیسے 9 آپ نے نکاح فرمایا، بیک وقت 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں رہی، یعنی نکاح تو 11 سے فرمایا آپ نے، لیکن ایک وقت میں 9 جو ہے امہات المومنین آپ کے نکاح میں رہی. تو اس کو ہم جو ہے سنت عوام کے لیے نہیں قرار دیں گے، یہ خصوصیت کہیں گے کہ یہ خصوصیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے نا. جی جی. تو سنن الطہارتی وضو کی سنتیں ہیں غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء، یہ مفعول بھی بن جائے گا ادخال مصدر کا. جی قبل ادخالہما الاناء، قبل مضاف بنے گا اور ادخالہما الاناء جو ہے مضاف الیہ بن کر کے ثبتہ کا مفعول فی مقدر ہو جائے گا، ثبتہ مقدر کا مفعول فی، اور وہ جو ہے حال بن جائے گا غسل الیدین، یعنی دونوں ہاتھوں کو دھونا اس حال میں ہو کہ دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے ہو. یا ثابتاً وہاں نکالیں گے غسل الیدین ثابتاً قبل ادخالہما، قبل ادخالہما کو مفعول فی بنا دیں گے کس کا؟ ثابتاً کا. اچھا، ترکیب تو ہم آخر میں دیکھتے ہیں نا، پہلے ترجمہ اور مفہوم دیکھ لیتے ہیں نا. جی جی. تو دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ سنت ہے. آگے قید لگا رہے ہیں اذا استيقظ المتوضی من نومہ، جبکہ وضو کرنے والا، وضو کا ارادہ رکھنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو. دلیل دیکھیے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. یہ دلیل جو ہے مقید ہے، دعویٰ جو ہے مطلق ہے اور دلیل جو ہے مقید. دعویٰ یہ ہے کہ غسل الیدین جو ہے دونوں ہاتھوں کو وضو کرنے سے پہلے دھونا یہ سنت ہے، برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے. اور آگے اذا استيقظ المتوضی قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے کہ جب متوضی اپنی نیند سے جاگے تبھی دھوئے وضو کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو، ایسا نہیں ہے. یہ جو اذا استيقظ کی بات بیان کی گئی وہ حدیث سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے صاحب ہدایہ نے بیان کر دیا کہ حدیث میں چونکہ اس طرح سے ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو ہرگز برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 بار دھو لے. آواز کٹ کٹ کیا رہی ہے؟ اچھا جی، کہاں سے آواز کٹی تھی؟ یہیں سے جہاں سے آپ فرما رہے تھے کہ یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں. ہاں جی جی. اذا استيقظ المتوضی من نومہ جو ہے نا، یہ احترازی قید نہیں ہے. احترازی مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بیداری کی حال، جیسے ابھی عصر سے مغرب میں تک بیدار رہا اور مغرب میں وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے ہاتھ دھونا سنت رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو اس کے لیے بھی ہاتھ دھونا سنت رہے گا. تو پھر اذا استيقظ المتوضی من نومہ کی قید کیوں لگائی ہے کہ جب متوضی اپنی نیند سے بیدار ہو تب ہاتھ دھونا؟ تو یہ قید کیسا ہے؟ قید اتفاقی ہے اور حدیث کی مطابقت کی وجہ سے ہے. اتفاقی مطلب عام طور پر جو ہے ہاتھ دھونے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ نیند سے جب بیدار ہو تو ہاتھ دھوئے. یہ مراد نہیں ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو تبھی دھوئے اور جب جگا ہوا رہے اور وضو کرنے کے لیے جائے تو نہ دھوئے، یہ مراد نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے انہوں نے حدیث میں جو دلیل دی ہے وہ نقلی دلیل میں تو قید ہے، لیکن آگے جو دلیل دی ہے وہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، جو عقلی دلیل ہے، جو قیاس سے دلیل دی گئی ہے. دیکھیے قید اتفاقی اور اعتراضی کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ابھی تو کچھ سمجھ میں آیا.
دیکھیں میں عرض مکمل کرتا سمجھ ہوں، میں نہیں آیا، اتفاقی قید آواز کیونکہ کٹ کے آ رہی ہے نا۔ جی جی جی، قید اتفاقی اور قید احترازی، کسی بات کو بولنے کے بعد اس میں کوئی قید آپ لگاتے ہیں تو کبھی وہ قید جو ہے نا بس یوں ہی رہتا، عادتاً وہ قید لگا دیتے ہیں آپ. اور جیسے میں نے کہا کہ یار تھوڑا بازار آپ جا رہے گا، تو آپ نے کہا ہاں، میں نے کہا بازار سے جاتے ہوئے اب گلاب جامن لے لینا. تو بازار جاتے ہوئے گلاب جامن لے لینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بازار جائیں گے تو ہی گلاب جامن لے لیں گے. اگر آپ بازار جانے کا ارادہ کر دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں، تو بھی آپ گلاب جامن لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے ہیں؟ تو میں جی نے یہ جو کہا کہ بازار جاتے ہوئے گلاب جامن لے لینا، تو آپ نے مثال کے طور پر گلاب جامن نہیں لایا. میں نے کہا کہ یار کیوں نہیں لایا؟ تو آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بازار جاتے ہوئے گلاب جامن لانا. اب میں تو بازار گیا نہیں، تو میں مسکراؤں گا کہ میں نے کہا یار میرا مقصد یہ تھا کہ آپ جا رہے ہوں گے تو لے کے آ جانا، چاہے آپ بازار جا رہے ہو یا نہیں جا رہے ہو، لانا تو تھا آپ کو. یا جیسے آپ کسی کو کہتے ہو کہ یار اسٹیشن سے ایک ٹکٹ نکال لینا، تو ضروری نہیں کہ اسٹیشن سے ہی ٹکٹ نکالے. اگر کہیں دوسرا کوئی کاؤنٹر ہے جو اسٹیشن سے باہر ہے، وہاں سے بھی وہ ٹکٹ نکال سکتا ہے. لیکن عام طور پر عادت یہی ہے کہ انسان ٹکٹ جو ہے اسٹیشن کاؤنٹر سے ہی جا کے نکالتا ہے. اگر وہ کہیں اور دوسری جگہ سے بھی ٹکٹ نکال لیا تو کوئی حرج ہے کیا اس میں؟ نہیں، اصل مقصود آپ کا تھا ٹکٹ نکلوانا، لیکن وہ اسٹیشن کی قید جو آپ نے لگائی یوں ہی لگا دی. سمجھ رہے بات کو؟ یہ قید اتفاقی ہے۔ یہ قید اتفاقی ہے. اور اگر آپ کا مقصود یہ ہو کہ مجھے اسٹیشن والی ہی ٹکٹ چاہیے، کہیں اور کی ٹکٹ نہیں چاہیے، اس لیے آپ نے یہ قید لگائی کہ مجھے اسٹیشن کی ہی ٹکٹ چاہیے، یعنی ٹکٹ سے غرض نہیں ہے بلکہ کس چیز سے غرض ہے؟ اسٹیشن کی ٹکٹ سے غرض ہے. اسٹیشن، تو اب یہ قید کون سا قید، یہ قید کون سی کہلائے گی؟ قید اعتراضی۔ ہاں، اس کی مثال جو ہے قرآن پاک میں وہ ہے کہ وہ ہے نا کہ کیا بولتے ہیں کہ جو تمہاری جو بیویاں ہیں اس کی بیٹیاں، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. آپ حافظ صاحب ہیں کیا؟ وربائی، ہاں، وربائکم جی ہاں، اللاتی حافظ۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم، کہ وہ تمہاری ربیبہ جی اور بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں، یعنی ایک عورت سے کسی نے شادی کی، اس کے پاس پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے، تو اس بیٹی سے یہ شخص جو اب اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا، یعنی ایک عورت ہے، پہلے اس کی شادی ہوئی، پھر طلاق ہوا یا اس کا شوہر مر گیا، اب وہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی تھی، اس کے پاس پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی، مثال کے طور پر 12-15 سال کی، 18 سال کی، اور یہ عورت 40 سال کی تھی. اس 40 سال کی عورت سے کسی نے شادی کیا، یہ جو 12-15 سال کی، 18 سال کی اس کے پاس لڑکی ہے، اس سے یہ نیا شوہر نکاح نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گا. اسی کو ربیبہ کہتے ہیں. تو ربیبہ کے لیے قرآن پاک میں قید ہے فی حجورکم کی. تو یہ قید جو ہے ہمارے نزدیک قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے. کہ اگر مان لیجئے وہ اس کی پرورش میں نہ بھی رہتی، یعنی اس نئے باپ کی پرورش میں، سوتیلے باپ کی پرورش میں نہ بھی رہے، وہ نانی کے گھر میں پلے یا ماموں کے گھر میں پلے یا پہلے باپ کے گھر میں پلے، تو بھی اس سے نکاح اس کا کیا رہے گا؟ حرام۔ تو وہ جو قید ہے وہاں پہ قید صرف بطور اتفاقی ہے، بطور احترازی. رہنے کی قید۔ ہاں، رہنے کی قید. کہ اگر وربائبکم اللاتی فی حجورکم کا معنی یہ سمجھنا کہ تمہاری پرورش میں جو ربیبہ ہے اس سے نکاح حرام ہے، اور اس کا مفہوم مخالف کہ جو تمہاری پرورش میں نہیں ہے تو اس سے نکاح حرام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ مطلب مراد لینا درست نہیں ہے ہمارے نزدیک. جی یعنی یہ قید احترازی اگر لیں گے تب تو یہی مطلب نکلے گا کہ جو تمہاری پرورش میں ہے اس سے نکاح حرام ہے، جو تمہاری پرورش میں نہیں ہے اس سے نکاح حرام جی نہیں ہے. اگر قید احترازی مانیں گے تو ہم کہتے ہیں یہ قید احترازی نہیں ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو عورت کی بیٹی رہتی ہے، جب وہ شادی کرتی ہے کسی نئے آدمی سے، تو اپنی بیٹی کو بھی ساتھ میں رکھتی ہے. عام طور پر جی یہی جی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ عمومی جی قید کی وجہ سے عادتاً یہ قید لگائی گئی ہے، اتفاقاً یہ قید لگائی گئی ہے، احترازاً قید نہیں لگائی گئی ہے. تو ایسی یہاں پر اذا استيقظ کی قید ہے. جب تم میں سے کوئی، یہ حدیث ہے، جی آگے جو ہے یہ جو عقلی دلیل دی گئی ہے وہ مطلق ہے. کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ، اور اس لیے کہ ہاتھ جو ہے پاکی حاصل کرنے کا آلہ ہے، یعنی منہ بھی اسی سے دھوئیں گے، مسح بھی اسی سے کریں گے، پیر بھی اسی سے دھوئیں گے. فَتُسَنُّ الْبِدَایَةُ بِتَنْظِیفِهَا، تو اسی لیے پہلے اسی کو صاف کرنا مسنون ہوا. فَتُسَنُّ الْبِدَایَةُ، تو ابتدا کرنا مسنون ہوا، بِتَنْظِیفِهَا، اسی کی صفائی سے.
تو آلہ تطہیر ہونے کی وجہ سے ہاتھ کا دھونا جو ہے مسنون ہوا، یہ جو دلیل ہے، یہ دلیل میں کوئی قید ہے کیا کہ جب متوضی نیند سے اٹھے تبھی؟ بیدار اس رہے میں گا، کوئی قید نہیں ہے. بیدار رہے گا تو بھی ہاتھ آلہ تطہیر ہے، اور سو کے اٹھے گا تو بھی ہاتھ کیا ہے؟ جی تو حضور یہ لأن الید آلت التطہیر، یہ کیا کہتے ہیں، عقلی دلیل ہے. عقلی دلیل، ہاں جی ہاں جی ہاں. تو عقلی دلیل بغیر قید کے ہے. عقلی دلیل کیسے ہے؟ بغیر قید کے. ہاں، اسی سے ہم نے کہا کہ وہ جو دعویٰ ہے کہ دونوں ہاتھ کو دھونا سنت ہے، اور اس دعوے میں جو قید ہے کب سنت ہے؟ جب کہ متوضی اپنی نیند سے بیدار ہو. تو ضروری نہیں ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ہمارا وضو ٹوٹ گیا، مغرب میں وضو کریں گے تو ابھی تو ہم نیند سے بیدار نہیں ہوئے، تو کیا ہمارا ہاتھ دھونا سنت نہیں ہوگا؟ تو بھی سنت ہوگا. کس دلیل سے؟ لأن الید آلۃ التطہیر کی دلیل سے. جی تو حدیث میں وہ قید کیوں لگائی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگے تو اپنے ہاتھ کو دونوں ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ دھوئے ڈالے، یہاں تک کہ 3 بار اس کو دھو لے؟ یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ عام طور پر ہاتھ گندا ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ سوتا ہے تو اس کے ہاتھ کھجاتا ہے ادھر ادھر، کہیں نہ کہیں اس کے ہاتھ جاتے رہتا ہے پسینے کی جگہ پر، بغل میں تو ناف کے نیچے تو ادھر تو ادھر، ایسا. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اس لیے حضور نے سمجھانے کے لیے یہ قید لگائی ہے کہ نیند سے بیدار ہو تو نہ. مطلقاً مراد یہ ہے تو وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ فَتُسَنُّ الْبِدَايَةُ بِتَنْظِيفِهَا وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ. اچھا، یہ جو کہا گیا حضور کہ یہ جو کہا گیا حدیث میں کہ دونوں ہاتھ کا دھونا سنت ہے، تو یدین تو انگلی سے لے کر کے پھر وہی بازو تک کے کو کہا جاتا ہے، تو یدین سے یہاں کیا مراد ہے؟ معنی مطابقی مراد نہیں کہتے. وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي التَّنْظِیفِ. آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی. یہ دھونا جو ہے کوہنی تک کیا بولتے ہیں اس کو، کلائی تک ہی ہوگا. لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي التَّنْظِیفِ، کیونکہ تنظیف میں اسی سے کفایت واقع ہو جاتی ہے. کفایت تنظیف میں اسی سے کفایت واقع ہو جانے کی وجہ سے، یعنی آلہ تنظیف چکے ہیں ہاتھ، تو جب ہم چلو میں پانی لیں گے تو وہ پانی کا جو ہے نا اٹیچمنٹ، یعنی پانی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کلائی تک کے حصے تک ہی پھیلتا ہے نا، ہتھیلی تک میں ہی. تو آلہ تنظیف ہونے کی وجہ سے صرف جو ہے کلائی تک ہی دھونا مسنون ہوگا. ایسا نہیں کہ 3 بار دھونے کا یہ مطلب ہے کہ جناب وہ کوہنی تک دھو لے یا پورے باہ تک 3 بار دھو لے، کیونکہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کو اس لیے دھو رہے ہیں تاکہ اس پر جب ہم کلی کرنے کے لیے پانی لیں تو صاف پانی رہے، تو اتنے پانی جو اتنے حصے میں ہی آئے گا نا، کلائی تک کے حصے میں آئے گا، ہتھیلی جس کو ہم بولتے ہیں. جی جی. اسی لیے کفایت تنظیف میں کفایت چونکہ کلائی تک سے ہی حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے ید سے مراد یہاں پہ کلائی تک کا حصہ ہے. یعنی ید یہاں بولا گیا ہے دلالت تضمنی کے طور پر، اپنے معنی پر وہ دلالت کر رہا ہے. کل ید مراد نہیں ہے، بعض ید مراد ہے. اس کے بعد کہتے ہیں قال صاحب قدوری نے فرمایا وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ، وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی سنت ہے وضو کی ابتدا میں. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قولی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قولی، لا وضوء لمن لم يسم اللہ یا یسم اللہ، دونوں پڑھ سکتے ہیں. اخف الحرکات فتح کی صورت بھی، اور اذا الساکن اذا حرک بالکسر کے تحت جو ہے کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یسم اللہ اور یسم اللہ. ٹھیک ہے. یسم اللہ کیسے پڑھیں گے حضور؟ یسم اللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اذا حرک الساکن اذا حرک بالکسر. ایک منٹ، یسمی ہے لم تو یسمى، میں عرض کرتا ہوں، یسمی تھا تو لام کی وجہ سے جو ہے نا حرف علت گر گیا، جی تو یسمی میم زیر می ہو گیا، یسم اللہ نہیں یسمہ، بلکہ فتحہ نہیں پڑھیں گے، معاف کیجئے، میں وہ امدود کے اعتبار سے جو ہے لم یمد لم یمد لم یبدود کے اعتبار سے بول رہا تھا، وہ یہاں نہیں ہے. یہاں پہ حرف علت آخر میں تھا، وہ گر جائے گا. تو لم یسم اللہ پڑھیں گے میم کے کسرے کے ساتھ، فتح نہیں پڑھیں گے. جی. تو حضور کی حدیث ہے لا وضوء لمن لم یسم اللہ، جو اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، اس کا وضو نہیں.
تو اب یہاں تو جن سے وضو کی نفی کر دی گئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تسمیت اللہ سنت ہے. سنت تو اگر ترک کر دے تو اصل کام جو ہے شرعاً ہوتا ہے. یہاں پہ فرمایا نفی کر دی گئی کہ وضو ہوگا ہی نہیں. تو اس کا جواب دیا والمراد بھی نفی الفضیلہ. یہاں پہ لائے نفی دین سے جو نفی کی گئی ہے تو نفی اصل وضو سے نہیں کی گئی بلکہ اس کی فضیلت سے نفی کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہم پڑھنا سنت دے رہے ہیں، سنت قرار دے رہے ہیں، تو اس میں اکمال فرض کہاں ہو رہا ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چہرہ اچھے سے دھل رہا ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہاتھ اچھے سے دھل رہا ہے، یا مسح میں اکمال ہو رہا ہے، یا ہاتھ دونوں پیر کے دھونے میں اکمال ہو رہا ہے؟ کہیں اکمال ہو رہا ہے کیا محل فرض میں؟ نہیں. وہ تو ہم منہ سے پڑھ رہے ہیں تبرک و تیمن کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. جی تو پھر اس کو سنت کیوں قرار دے رہے جی ہیں؟ تو والاصحو سے صاحب ہدایہ اسی وہ جو جزیہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ سنت جو ہے کس لیے ہے؟ اکمال فرض کے لیے. تو اسی جزیے کو رکھتے ہوئے کہتے ہیں والاصح انہا مستحبۃ وان سماہا فی الکتاب سنتاً. زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ یہ یعنی تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے، اگرچہ کتاب میں یعنی قدوری میں اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ کیا نام دیا ہے؟ سنت. سنت نام رکھا ہے. سنت قرار دیا. ہاں اگرچہ کتاب میں اس کو سنت قرار دیا لیکن صحیح یہ ہے یعنی فقہی اعتبار سے کہ یہ مستحب ہے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے وضو کرنے سے پہلے بھی تسمیہ مستحب ہے. وَيُسَمِّي قَبْلَ الْإِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ. اور استنجا کرنے سے پہلے یعنی استنجا میں داخل ہونے سے پہلے اور استنجا جب مکمل کر لے تو اس کے بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے. هُوَ الصحیح، یہی صحیح ہے. یہاں بھی سنت کس اعتبار سے ہوگا؟ یہ معاف کیجیے، یہ سنت تو لفظ ہے ہی نہیں، مستحب یہاں بھی مستحب ہوگا کہ وہ یسمی قبل الاستنجاء، اور استنجا سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور استنجا کے بعد بھی. تو ابھی عام طور پر لوگ استنجا کے لیے بیت الخلاء میں جاتے ہیں نا، تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ، اور بیت الخلاء سے باہر آ کر کے پڑھیں گے بسم اللہ. اور اگر میدان میں جائیں گے تو کپڑا اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور کپڑا اتارنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. ہاں بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی بیت الخلاء میں جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ لیں. اور جب باہر آ جائیں تو وہ جو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی کیا بھول جاتا اسی وقت زبان پہ وہ کلمات جاری ہوتے ہیں، الحمدللہ اذھب عنی الاذی وعافانی، ہے نا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. ہاں تو یہ دعا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے. تو یہ ہو گیا استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد. تو عام طور پر چونکہ وضو کرنے سے پہلے آدمی جو ہے نا ان تمام چیزوں سے فارغ ہونا چاہتا ہے تاکہ اس کا وضو دیر تک برقرار رہے، اس سے لیے متعلق بات تھی، اس لیے یہاں پہ وضو کی سنت میں اس کو ذکر کر دیا. قال والسواک، اور مسواک کرنا بھی سنت ہے. لأنه كان يواظب عليه وعند فقده يعالج بالإصبع، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر ہم ہمیشگی فرماتے تھے اور اس کے نہ ہونے کے وقت وعند فقده، اور اس کے نہ پانے کے وقت يعالج بالإصبع اپنی انگلی سے رگڑتے تھے، یعنی انگلی بسم اللہ کی انگلی سے جو ہے نا دانت کو مانجتے تھے، جس کو بولیں گے آپ رگڑتے تھے. لأنه فعل كذلك، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کیا ہے. اب سواک سے اکمال جی یعالجو کا معنی رگڑنا کریں گے. ہاں ملنا معالجہ ہاں جی ہاں ملنا علاج والا معنی. علاج کا بھی معنی، علاج اردو زبان میں کس کو کہیں گے؟ علاج جو کرتے ہیں تو ابھی دوائی دے کے ختم کر دیتے، پہلے علاج جو ہے نا ایسے ہی کرتے تھے، چھو کر کے اس کو رگڑ کر کے اس کو گھس کر کے، جیسے زخم کا علاج ہوتا تھا تو اس کو مس کر کے چھو کر کے علاج ہوتا تھا. ہر طبیب جو ہے تو اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ جب آپ نے کہا کہ سنت جو ہے اکمال فرض کے لیے ہے تو مسواک کرنے سے اکمال فرض کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ جو قرآن پاک میں فغسلوا وجوہکم ہے تو وجوہکم میں جو ہے نا وہ ہے نا کہ
داخل وجہ یعنی منہ جو ہے وہ وجہ میں داخل ہے یا نہیں ہے، تو اس میں چونکہ شبہ ہو گیا ہے کہ منہ کھولتے ہیں تو منہ کا حصہ وجہ میں داخل لگتا ہے، منہ بند کر دیتے ہیں تو الگ لگتا ہے، تو اس لیے اکمال فرض وہاں اس طور پر ہوگا کہ کلی جو کرتے ہیں وہ اکمال فرض کے لیے کرتے ہیں کہ پانی کا ٹیسٹ میں پتہ چلتا ہے، اور منہ کے اندر جو ہے کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، اس لیے جو ہے ہم مسواک کرتے ہیں کہ کچھ کسی چیز اس میں پھنسی رہے گی تو وہ چیز کیا ہو جائے گی، وہاں سے نکل جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ تو اکمال فرض کا ایک معنی اس میں کسی نہ کسی طور پر پایا جا رہا ہے، اس لیے مسواک کرنے کو سنت قرار دیا گیا، اور دوسرا جزیہ بھی پایا جا رہا ہے، دوسری وجہ بھی پائی جا رہی ہے کہ حضور نے اس پر مواظبت بھی فرمائی ہے، تو اکمال فرض کا معنی بھی ہے اور مواظبت رسول بھی ہے، اس لیے یہ سنت رہے گی۔ قال والمضمضۃ والاستنشاق، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی جو ہے سنت ہے، لأنہ فعلہما علیہ الصلاۃ والسلام فعلہما علی المواظبۃ، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ اور کیفیتہ، اس کا صحیح طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ مزمزہ یعنی کلی کرنا سے مراد کیا ہے، تو ان یمضمض ثلاثا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرے، یأخذ لکل مرۃ ماء جدیدا، ہر ایک مرتبہ نیا پانی لے، ہر مرتبے کے لیے کیا کرے، نیا پانی لے، ایسا نہیں کہ ایک چلو سے، ایک بڑا چلو میں ایک ہی چلو میں 3 بار جو ہے کلی کر لیں گے، نہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا لے کر کے پچ کر دیں گے، ایسا نہیں، ایک بار چلو میں پانی لیں گے، پورا منہ میں لیں گے، پھر اس طرح سے 3 بار کریں گے۔ ثم یستنشق کذالک، پھر اسی طریقے سے ناک بھی چھنکیں گے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک ہی بار میں 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا لیں گے، ایک بار تھوڑا سا چلو میں پانی بھر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے 3 بار لے لیں گے، ایسا نہیں، ایک بار چلو میں پانی لیا چڑھایا، پھر دوسری بار لیا چڑھایا، پھر تیسری بار لیا چڑھایا، یہ ہوگا۔ کہتے هو المحکی من وضوئہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی مروی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے تعلق سے۔ محکی کیا ہے؟ محکی یہ اس میں مفعول ہوگا، محکویون تھا، جیسے مرمویون سے کیا بن جاتا ہے؟ مرمیون، ہاں، کیسے بن جاتا ہے کہ مرمویون، وا اور یا ایک ساتھ جمع ہوئے، وا اور یا ایک ساتھ جمع ہوئے تو واو کو یا سے بدل دیا تو مرمیون ہو گیا، اور یا کی مناسبت سے اس سے وہ میم کو کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا، مرمیون ہو گیا۔ ایسی ہی محکویون تھا، یہ محکویون سے محکویون ہوا، اور یا کی مناسبت سے جیسے مسلمیہ سے مسلمیہ بن جاتا ہے نا، جی ہاں، تو ایسی محکیون ہو گیا، اس میں مفعول کا صیغہ حکا یحکو سے۔ تو ایسی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے، دونوں کیونکہ کان جو ہے نا یہ وجہ میں ایک طریقے سے من وجہ داخل ہے، اس اعتبار سے اگرچہ جو ہے پورے طور پر یعنی وجہ کا جو لغوی معنی بھی مواجہت ہم نے پڑھا، اس میں کان کا دھونا فرضیت وضو میں داخل نہیں ہے، لیکن وہ اس کی حد میں داخل، یعنی اس کی حد کے باہر ہے، تو کان کا بھی مسح کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہوا سنتم بماء الراس عندنا، اور یہ سنت تو ہے لیکن ہمارے نزدیک سر کے پانی سے، یعنی جس پانی سے ہم سر کا مسح کریں گے تر ہاتھ سے، تو اسی تر انگلی سے کان کا بھی مسح کر لیں گے۔ کان کا مسح کرنے کے لیے الگ سے انگلی کو گیلی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ جو طریقہ ہے کہ 3 انگلی کو پہلے ہاتھ سر پر پھرائیں گے، پھر واپس ہتھیلی لے کے آئیں گے، اب انگوٹھا اور انگشت شہادت یہ باقی رہا، تو انگشت شہادت کو کان کے اندرونی حصے میں پھیریں گے، اور کیا بولتے ہیں انگوٹھے کو کان کے باہری حصے میں پھیریں گے، یہ ہمارے نزدیک خلافاً للشافعی، بخلاف امام شافعی کے، لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، الاذنان من الرأس، ہماری دلیل ہے کہ اذنان دونوں کان یہ سر سے ہے، تو جو حکم کان کا ہوگا وہی حکم سر کا ہوگا۔ تو اب ہم کہتے ہیں والمراد بیان الحکم دون الخلقت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جو ہے چونکہ مسائل سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے، خلقت کے اصول بیان کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یعنی ڈاکٹری مسائل بیان کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ فقہی مسائل بیان کرنے کے لیے آئے تھے، احکام بیان کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو حضور کی حدیث ہے کہ اذنان جو ہے رأس سے ہے،
تو شوافی اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ حضور کے حدیث کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ سر کا یہ دونوں کانوں کا تعلق سر سے ہے، یعنی پیدائشی طور پر جو نا سر اور کان ملے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مسح میں جو حکم سر کا ہے وہی حکم کس کا رہے گا؟ کان کا رہے گا، تو کان کرے گا۔ ہاں۔ والمراد بیان الحکم، حدیث میں حکم کو بیان کرنا مراد ہے، دون الخلقت، خلقت بیان کرنا مراد۔ شوافی کیا کہتے ہیں اسے؟ شوافی یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کان کے پانی، سر کے پانی سے کان کا مسح کریں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیدائشی طور پر جو ہے وہ کان جو ہے سر کا حصہ ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیدائشی طور پر کان کیا ہے؟ سر کا حصہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی خلقت بتانے کے لیے حضور کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، حضور احکام بتاتے تھے۔ تو یہاں احکام بتانا مقصود ہے کہ جو حکم سر کا ہوگا وہی حکم کس کا ہوگا؟ کان کا ہوگا، کان کا ہوگا۔ والمراد بیان الحکم دون الخلقت۔ قال صاحب قدوری فرمایا وتخلیل اللحیہ، اور داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، کیونکہ اس میں بھی اکمال فرض ہے۔ لأن النبی علیہ الصلاۃ والسلام امرہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بذالک، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ جی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کرنے کا کیا دیا؟ حکم فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دینے والے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ امر جبریل کی طرف جو حکم دینے کی نسبت ہے یہ ایسا ہی ہے کہ مجازی نسبت جس کو کہتے ہیں، اصل یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، یہ تو صرف ایک وہ تھے نا لانے والے تھے نا، وہی لانے والے جی۔ تو یہاں پہ امرہ جبریل سے مراد جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا، یہ مراد ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھی جو ہے وہ نوکر ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ وقیل ہوا سنت عند ابی یوسف جائز عند ابی حنیفہ و محمد لأن سنت اکمال الفرد فی محلہ۔ تخلیل لحیہ کے تعلق سے اگر اس کو تخلیل لحیہ کو وجہ کے دائرے میں مانیں گے تو اس اعتبار سے اکمال فرض کا معنی ہے، اور اگر لحیہ یعنی داڑھی کو چہرے کے دائرے سے باہر مانیں گے تو اکمال فرض کا معنی نہیں ہے۔ اس لیے داڑھی کے خلال کرنے کو سنت کہا جائے یا سنت نہ کہا جائے، اس میں اختلاف ہوا ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ سنت ہے، اور شیخ طرفین یہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کہ صرف یہ جائز ہے، داڑھی کا خیال کرنا جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن السنت اکمال الفرد فی محلہ، اس لیے کہ سنت کہتے ہیں فرض کو اس کے محل میں پورا کرنے کے لیے، سنت فرض کو اس کے محل میں پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ والداخل لیس بمحل الفرد، اور داڑھی کا جو نچلا حصہ ہے، داخل سے مراد کیا لیں گے؟ نچلا حصہ، ہاتھ والا حصہ۔ داڑھی کا نچلا حصہ جو چہرے کے دائرے سے باہر ہے وہ محل فرض میں نہیں ہے، یا خلال جو کرتے ہیں نیچے سے ہی کرتے ہیں نا، ایسے وہ مطلب گلے کی طرف سے، تو وہ جو اندرونی حصہ ہے نچلا حصہ وہ محل فرض نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ داڑھی کا کچھ نہ کچھ حصہ چہرے کے دائرے میں آتے ہیں، اس لیے جو ہے چہرے کے دائرے میں داڑھی کا حصہ کچھ نہ کچھ آتا ہے، اس لیے اکمال فرض کا معنی وہاں ہے۔ قال وتخلیل الاصابع لقوله علیہ الصلاۃ والسلام خللوا اصابعکم کی لا تخللها نار جہنم، اور انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے، اور یہ اس کا سنت ہونا بالکل سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ ہاتھ دھونا فرض ہے تو خلال کریں گے تو پانی کہیں اگر نہیں بھی پہنچا ہے تو وہاں پر بھی گیلا پن آ جائے گا، اور اندر کوئی چیز چھپی اٹکی چپکی رہے گی تو وہ نکل جائے گی۔ کہتے ہیں اور اصابع کا خلال، انگلیوں کا خلال کرنا حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، خللوا اصابعکم، اپنی انگلیوں کا خلال کرو یعنی وضو کرتے ہوئے، کی لا تتخللها نار جہنم، تاکہ اس میں، یہ فضیلت ہے، تاکہ اس میں جہنم کی آگ داخل نہ ہو سکے۔ یہ مطلب ایک طرح سے
وعید جو ہے وعید بھی بیان کی کہ اگر کوئی شخص انگلیوں کے خلال نہیں کرے گا تو اس میں جہنم کی آگ داخل ہوگی. تو یہ وعید اس بات پر محمول کی جائے گی کہ اگر کوئی انگلیوں کے خلال کو عبث سمجھے گا، یعنی حضور کے اس فرمان کو عبث سمجھے گا اور یہ سوچے گا کہ ارے اس میں کوئی فائدہ نہیں زبردستی کا خلال کرنا، اگر عبث سمجھ کر کے کوئی خلال نہیں کرے گا تو پھر اس میں جہنم کی آگ کیا ہوگی؟ داخل ہو جائے گی. ہاں، انگلیوں میں جہنم کی آگ داخل ہوگی. اور دوسری دلیل دے رہے ہیں عقلی دلیل، یہ تو نقلی دلیل ہو گئی نقل سے. عقلی دلیل ہے لأنہ اکمال الفرض فی محل، اور اس لیے بھی کہ فرض کو اس کے محل میں پورا کرنا ہے. اچھا حافظ